رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پہلی بات فرمائی کہ یہ کس کا مہینہ ہے؟ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ بات سب کو سمجھائے، او بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، برکتیں سمیٹو۔ دوسری بات فرمائی، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف اللہ کی توجہ ہوتی ہے، اللہ کی توجہ سے کام بنتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، یار فلاں افسر کی بڑی توجہ ہے تمہاری طرف، یار بڑی نظر ہے تمہاری طرف، یار بڑی تمہاری بات سنتا ہے وہ، یار بڑا تمہارا فون فوراً اٹھاتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی توجہ حاصل کرو۔ تیسری بات فرمائی، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے۔ عام رحمتیں تو ہر وقت آ رہی ہیں، لیکن رمضان میں خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لو، سمیٹ لو، جمع کر لو، حاصل کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سی بات ہے بھی، ساتھی تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ میرے دوستو، رمضان ہر سال آتا ہے، چلا جاتا ہے، فائدہ کتنا اٹھایا اس رمضان سے، کتنا فائدہ اٹھایا۔ نہر میں پانی ہوتا ہے، ہر آدمی کتنا پانی لیتا ہے جتنا اس کا برتن ہوتا ہے۔ تو جس کو تھوڑا پانی ملا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ پانی تھوڑا تھا نہر میں، بلکہ برتن چھوٹا تھا۔ اپنی اپنی طلب، اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش کے اعتبار سے آدمی رمضان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جتنا اہم مہمان ہو، جتنا بڑا کوئی مہمان ہو، اتنی اس کی قدر ہوتی ہے، اتنا اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے پورے گھر میں، کہ جی فلاں مہمان آ رہے ہیں، پتہ ہے تمہیں کون آ رہے ہیں؟ فلاں آ رہے ہیں۔ یہ رمضان اللہ کا مہمان، اس کی قدر ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک رات قیمتی، ایک ایک صبح شام قیمتی، ایک ایک گھنٹہ منٹ لمحہ قیمتی۔ اس کو قیمتی بنائے۔ مکھیوں کا، شہد کی مکھیوں کا چتا ہوتا ہے نا، اس میں شہد ہوتا ہے، لیکن شہد نکالنا بھی ایک کام ہوتا ہے۔ ہر آدمی نہیں شہد نکال لیتا، کسی کو مکھی پکڑ لیتی۔ یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، بہت برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اعمال والا۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، حدیث میں آتا ہے، لیکن بندہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ نہیں؟ آپ تو کسی کے پاس چلے گئے، لیکن اس نے آپ کو کوئی توجہ ہی نہ دی۔ اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما رہے، لیکن کوئی اس رحمت خاصہ کو لوٹنے والا ہے؟ اللہ دعائیں قبول فرما رہے، سحری کا وقت مانگو، افطار کا وقت مانگو۔ اب دیکھیں ہم کتنی دیر دعا مانگتے ہیں سحری میں؟ 15 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، چلو 5 منٹ۔ افطار کا وقت کس کا ہے؟ مانگو اللہ سے۔ جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ کام دعاؤں سے ہوتا ہے۔ لیکن دعا کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے بات کرے، اللہ کی تعریف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر قرآن کی دعائیں، پھر احادیث کی دعائیں، پھر اپنی زبان میں مانگے۔ اب افطار میں آپ کے گھر میں کتنی دیر دعا کی فضا بنتی ہے؟ سحری میں کتنی دیر دعا مانگتے ہیں؟ کتنے نفل پڑھے؟ ساری رات جاگ کر بھی لوگ 2 نفل نہیں پڑھ رہے۔ اس سے فائدہ اٹھائے، رمضان ہے، آیا اور جا رہا ہے۔ 1 روزہ ہو گیا کہ 2 ہو گئے کہ 3 ہو گئے کہ 4 ہو گئے کہ 15 روزے ہو گئے۔ اسی طرح کیا کہیں گے کہ رمضان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں رمضان کے بارے میں ایک جملہ بولا، ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، یہ گنے چنے سے دن ہیں، تھوڑے سے۔ اور یہ کتنی برکت والا مہینہ،
اور کتنی رحمت والا مہینہ اور کتنے اجر اور ثواب اور فضائل والا مہینہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ رمضان کی کیا قدر ہے، کیا فضائل ہیں، کیا اجر ہے، تو لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہا کرے۔ یہ ایسا برکت والا مہینہ، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا۔ ہاں، اس رمضان سے فائدہ اٹھائے، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام۔ کتنا بڑا طبقہ ہے وہ رمضان میں بھی مسجد میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کتنی سخت بات اللہ کے نبی نے فرمائی، بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ توبہ توبہ توبہ، بد نصیب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ ایک سے پوچھا میں نے، روزہ رکھ رہے ہو؟ کہتا جمعے کا رکھ رہا ہوں۔ ارے یہ تو بچوں کے لیے ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت ڈالنی ہے، چلو جمعے کا رکھنا شروع کرو۔ گرمی ہے تو کیا ہوا، دن لمبا ہے تو کیا ہوا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا نہیں، جس نے آنکھیں دی ہاتھ دیے کہ روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، جنت اور جہنم کو ماننے والے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے۔ روزہ رکھنا ہے، ابا کے ساتھ خیر خواہی، ابا روزہ رکھو، اماں کے ساتھ خیر خواہی، اماں روزہ رکھیں۔ چھوٹے بچوں کو صحابہ روزے رکھواتے تھے، چھوٹے بچوں کو شام پڑ جاتی انہیں کھلونے دیتے تاکہ کھیلتے رہیں، وقت پورا ہو جائے۔ ایسی چیز نہیں ہے روزہ کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں، تو روزے میں صحت ہے کہ بیماری ہے؟ بیماریاں زیادہ کھانے سے ہیں کہ کم کھانے سے؟ روزے میں شفا ہے۔ ہاں، روزہ رکھنا ہے، مرنا تو ہے ہی، اگر مر گیا تو روزہ رکھ کے مرے گا تو ذرا کوئی مسئلہ ہوا روزہ چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھنی، مسجد میں پڑھنی، جذبہ ہونا چاہیے مسلمان کا، مسجد جانا ہے، مسجد میں دل لگنا چاہیے، ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ ہے رمضان کی قدر، مسجد، نماز، روزہ، تراویح، اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رمضان میں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، دیکھو میرا بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، رات تراویح پڑھتا ہے، میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کی بات نہیں، آپ کا تو پورا سال رات کا قیام تھا اللہ کے نبی کا، اور آپ کا قیام جو تھا رات کا وہ کوئی صورتیں نہیں تھیں کہ سورہ اخلاص پڑھ لی اور سورہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تہجد کی نیت باندھی تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلو میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے تہجد پڑھتا ہوں۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، سورہ بقرہ ختم ہوئی سورہ آل عمران، سورہ آل عمران ختم ہوئی سورہ نساء۔ اللہ کے نبی 5 سپارے، 5.25 سپارے ایک رکعت میں، ہاں، پھر لمبا رکوع، پھر لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 4 رکعت کی نیت باندھتے اور پوچھی مت کہ وہ آپ کی 4 رکعتیں کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھ مت کیسی خوبصورت نماز ہوتی تھی آپ کی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ ثم يصلي 4، پھر 4 رکعت کی نیت باندھتے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھی مت کیسی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد، اس کا جو سجدہ تھا، سجدہ وہ 50 آیات کی مقدار کا تھا، 50 آیات کی مقدار کا ایک سجدہ۔ ہمارا سجدہ کہاں تک جاتا ہے؟ 3 تسبیح، بہت زور لگا تو 5، بہت زور لگایا تو 7۔
اللہ سے تعلق ہو, اللہ سے محبت ہو تو لمبا قیام ہوگا, لمبا رکوع ہوگا, لمبا سجدہ ہوگا. سجدے کی تسبیح کبھی 21, کبھی 31, کبھی 41. اب ہم دیکھیں ہمارا سجدہ 21 تسبیح تک جاتا ہے کبھی؟ چلو 11 تسبیح تک گیا کبھی؟ کتنا وقت موبائل پہ لگ رہا ہے, نیٹ پہ لگ رہا ہے. قرآن پہ وقت لگے. یہ رمضان کا مہینہ, اب آدھا رمضان گزر گیا. اب اگر آپ کے 15 سپارے بھی نہیں ہوئے نا رمضان میں, تو آپ اپنے ایمان کی فکر کرو. جو رمضان میں بھی قرآن نہ کھولے تو کب کھولے؟ 3 سپارے روزانہ پڑھنے چاہیے رمضان میں, تو 3 ختم ہو کم از کم. چلو 2 سپارے, چلو 1.5 سپارہ, چلو آخری 1 سپارہ. اب آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے, بیٹی پڑھ رہی, یہ فکر لگے قرآن پڑھنا ہے. یہ قرآن کا مہینہ, یہ ذکر کا مہینہ. آپ نے فرمایا رمضان میں کثرت کرو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کثرت کرو. 300 دفعہ اگر پڑھا ہے تو کثرت میں آیا ہے. اگر 300 دفعہ نہیں پڑھ رہے تو آپ کثرت میں نہیں آ رہے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی بات کی اہمیت کوئی نہ ہوئی. اللہ کے نبی فرما رہے رمضان میں کثرت کرو. کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی, اور استغفار کی, اور اللہ سے مانگو اللہ مجھے ٹھکانہ میرا جنت بنا, اللہ مجھے جہنم سے بچا. یہ اس کا مہینہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں دیکھو, رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے, آیا اور جا رہا ہے. اس کی قدر کرے. روزوں کا اہتمام, تراویح, نماز, مسجد میں قرآن کی تلاوت, ذکر. اور صرف کھانے پینے کا روزہ نہ ہو, زبان کا روزہ ہو. غیبت نہیں کرنی, جذبہ ہو. ہمارے گھر میں غیبت نہ ہو, ہماری مجلس میں غیبت نہ ہو. مسجد سے نکلتے نکلتے غیبت ہو جاتی ہے. غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی. آنکھ کا روزہ غلط نہیں دیکھنا, کان کا روزہ غلط نہیں سننا. دل کا روزہ, دل میں اللہ کی عظمت بٹھائے, اللہ کی محبت بٹھائے, دنیا کی محبت نکالے, دنیا کی عظمت دل سے نکالے. ساری نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ساری تراویح میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ زبان کا بول نہ ہو, یہ دل کی کیفیت ہو کہ سب سے بڑا اللہ ہے. سب جھوٹ ہے, سب دھوکہ ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ کرونا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے, وارننگ ہے. گھنٹی بج رہی ہے, ہوش میں آؤ. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کورونا کوئی وظیفہ بتاؤ. کیا وظیفہ ہے؟ توبہ کرو. جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑے, رشوت والا رشوت چھوڑے, سود والا سود چھوڑے, بے حیائی والا بے حیائی چھوڑے, میوزک سننے والا میوزک چھوڑے. اپنے موبائل کو پاک کرو گندی چیزوں سے, اپنی آنکھوں میں حیا لاؤ. بہنوں کو حق نہیں دیا, بہنوں کو حق دو. نماز میں غفلت کرتے, نماز پڑھاؤ, روزہ رکھو. یہ ہے کرونا کا پیغام, یہ ہے وظیفہ. صحابی آئے, عرض کے حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے, کیا کروں؟ کوئی وظیفہ؟ اللہ کے نبی نے 2 باتیں بتائی. بیٹے سے کہو تقوی اختیار کرے. پڑھنے کا وظیفہ بعد میں ہے, عملی وظیفہ پہلے ہے. ہاں پہلے عملی وظیفہ, اس سے کو تقوی اختیار کرے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑنا. اور پھر اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ, کثرت سے پڑھے. بیٹے کو پیغام دیا, اب اللہ کا نظام چلا. پہرے دار مقرر ہے, کافر تھے, رات کا وقت ہے, اللہ کا امر آیا, ان کی بیڑیاں اللہ کے امر سے ٹوٹ گئی. سارے پہرے دار گہری نیند سو گئے. اٹھے, بکریاں تھی, بھیڑ بکریاں کافروں کی, وہ بھی ساتھ لی. گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی ماں نے کہا لگتا ہے بیٹا آ گیا. پھر کہا کہ وہ تو بیچارہ بیڑیوں میں جکڑا ہے. دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا. تو وظیفہ کیا ہے؟ تقوی ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے. اتنا کرونا اور اتنے مسائل, ہسپتالوں میں مسائل, اتنے جنازے, لیکن جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے, رشوت والا رشوت نہیں چھوڑ رہا ہے. جس میں تکبر ہے, تکبر ہے, میں ذرا عہدہ آتا ہے, میں ذرا جوانی آتی ہے, میں ذرا پیسہ آتا ہے, میں توبہ توبہ توبہ. نہیں, انسان کچھ نہیں, یہ اللہ بندے کا تکبر نکال رہا ہے. ہاں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑا عذاب تو آخرت میں دیں گے, دنیا میں قریب میں عذاب دیں گے چھوٹے چھوٹے. کس لیے؟ تاکہ رجوع کرے. یہ وبا حدیث میں آتا ہے, یہ دنیا میں عذاب کیا ہے؟ یہ وبائے عذاب ہے اللہ کی طرف سے. اس کو اللہ ہی دور کرے گا, کوئی نہیں کر سکتا.
اللہ نے چاہ لیا ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا، اللہ نے نہیں چاہا یہ 10 سال بھی نہیں ختم ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے سب کی، اللہ اس وبا کو ختم فرمائے، اللہ اس وبا کو سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اس لیے میرے بھائیوں، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہیں. سب سے بڑی احتیاط توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے. اس کی نشے میں جب آدمی ہوتا ہے نا، نشے میں تو بات نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ نشہ ہے. آج پیسے کا نشہ ہے، جوانی کا نشہ ہے، عہدوں کا نشہ ہے، دنیا کا نشہ ہے. موٹی موٹی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی. اللہ کی طرف رجوع نظر نہیں آ رہا ہے امت کا، عوام کا. عمومی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو، مسجدوں میں آؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، تضرع کرو، زاری کرو. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے سمجھایا، لیکن جب انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا، ہم نے ان کو پکڑا تکلیفوں سے، وباؤں سے، پریشانیوں میں پکڑا ان کو. ہم نے کیوں پکڑا تھا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، برائی چھوڑ دیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب آیا تو یہ کیوں نہیں ڈھیلے پڑے، یہ کیوں نہیں برائیوں کو چھوڑا؟ آگے وجہ بتائی ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. کیا ہوا؟ دل ہی سخت ہو گئے. دل، اللہ فرماتا دل سخت ہو گئے. اتنی وبا دیکھ کر، اتنے حالات دیکھ کر برائی نہیں چھوڑ رہے، دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے جو کچھ کر رہے ان کے لیے مزین کیا. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ بات کا سمجھانا ہے، پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. باپ بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے اس کے فائدے کے لیے. اللہ بیماریاں پریشانیاں لاتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے. اللہ رحیم ہے، یہ رحمت ہے. بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہوتی لیکن رحمت ہوتی ہے. یہ وبا مانگنے کی چیز نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تنبیہ ہے. رجوع کریں اللہ کی طرف، توبہ، استغفار، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا، تراویح کا، قرآن کی تلاوت، ذکر، جھگڑے ختم کریں، جھگڑے ختم کریں. حیا والی زندگی، بچیوں کو حیا سکھائیں، کمائیے پاکیزہ بنائیں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں. اللہ سے مانگے اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ ہمیں نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنے لیے مانگے، پورے ملک کے لیے مانگے، عوام، حکمران سبھی کے لیے مانگے. میرے بھائیوں، پورے عالم اسلام کے لیے مانگے. یہ مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے. نیت کرے، دعا مانگے، کوشش کریں. کوشش کیا ہے؟ نظام الاوقات بنائیں. اپنے گھر میں سب کو بٹھاؤ، کبھی ترتیب بناؤ بھائی، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے. رات سونے کے لیے، جاگنے کے لیے نہیں ہے. غلط چیز ہے رات کو نہ سونا، چاہے تھوڑی دیر سونا چاہیے. ہاں، قرآن کا وقت طے کریں، سب بچوں سے طے کروائیں اس رمضان میں کتنے قرآن ختم کرنے، کتنی تسبیح کرنی ہے. سحری افطاری کے وقت 10-15 منٹ دعا مانگے. سب گھر والوں سے طے کروائیں کہ وقت کو قیمتی بنانا ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے آدمی نماز کے بعد جب تک نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، فرض نماز کے بعد جب تک نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، دعا میں، ذکر میں، اعمال میں لگا رہے گا، تو فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کریں گے. فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کریں گے. اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما. فرض نماز کے بعد جب تک آدمی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کریں گے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس کا مطلب ہے نماز کے بعد کوشش ہو کہ نماز کی جگہ بیٹھو، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد. اتنا قیمتی وقت ہے. سلام پھیرتے ہی ایسے لگا جیسے پتہ نہیں بہت جلدی ہے لوگوں کو،
کتنا بڑا مجمع نکل گیا، سلام پھیرتے ہی نکل گئے. نماز بھی میں نے مختصر سی کروائی، یعنی کہ کوئی لمبی سی نماز پڑھا دی میں نے. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ سلام پھیرتے ہی بھاگ رہے ہیں باہر. مسجد میں دل لگنا چاہیے. تو جتنے ساتھی بیٹھے نا جی، یہ بھی اور جو چلے گئے ان کو بھی سمجھائیں کہ بھئی نماز کے بعد بیٹھو، نماز کی جگہ پر ذکر کرو، دعا مانگو، عمل میں لگو کسی میں. یہ قیمتی وقت ہے. ٹھیک ہے نا جی، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی. یہ بات سمجھائیں. یہ جو چلے گئے نا، یہ کون گئے ہیں؟ سب کے جان پہچان والے گئے ہیں نا. ان کو یہ بات سمجھاؤ. کیونکہ جلدی کیا ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ تو کبھی تو ہوتی ہے کوئی مجبوری آدمی کو، لیکن یہ بعض لوگوں کی عادت ہے سلام پھیرتے بھاگنا ہے. مسجد سے آدمی کی کیا ہو، مناسبت ہو، دل لگے. دل لگے. حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائیں گے. مسجد سے محبت ہونی چاہیے. مسجد میں آ کے دل لگنا چاہیے. مسجد میں آ کر آدمی کو خوشی محسوس ہونی چاہیے. تو بھائی دیکھو، یہ رمضان کا مہینہ آیا اور جا رہا ہے. رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے. ایک روزہ ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے جی، ایک عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ ختم، لو جی تیسرا عشرہ بھی ختم، رمضان ختم. اس رمضان سے کیا کریں، اپنی زندگی بدلے. رمضان کس لیے آتا ہے؟ تقوی پیدا کرو. روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے روزہ فرض کیا کس لیے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے. روزے سے مقصود تقوی ہے. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہے، گناہوں سے نفرت ہے. جو بھی چیز اللہ کو ناپسند ہے، جو چیز اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، وہ بندے کو کیا ہو جائے؟ ناپسند ہو جائے. ہر چیز جو اللہ رسول کو ناپسند ہے اس سے آدمی کے اندر نفرت ہے، کراہیت ہے. جیسے گندگی، نجاست، مردار، کوڑا، اس سے آدمی کو کیا ہے؟ نفرت، کراہیت، گھن آتی ہے. تو ہر وہ چیز جو اللہ رسول کو ناپسند ہے اس سے کراہیت ہو جائے، نفرت ہو جائے، گھن آئے. یہ کب ہوگا؟ جب رمضان سے ہی گزاریں گے. ہم رمضان سے ہی گزاریں. رمضان ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے. رمضان سے زندگی بدلی کہ نہیں بدلی؟ تقوی آیا، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم آیا، گناہوں سے نفرت آئی. گناہ کیا ہے؟ بعض گناہ وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے، عام ہو گئے ہیں، وہ حرام. دیکھو کتنا ہی بے دین ہو نا، کتنا ہی پرلے درجے کا فاسق فاجر ہو، سور کا گوشت نہیں کھائے گا، کتے کا گوشت، گدھے کا گوشت. ایک آدمی 10 سال سے شراب پیتا ہے، 20 سال 40 سال سے شراب پیتا ہے، اس کے سامنے کوئی سور کا گوشت رکھے کبھی بھی نہیں کھائے گا، کہے گا حرام ہے. تو بعض گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے، رواج میں آ گئے، ان کے گناہوں کا احساس کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا ہیں. وہ حرام کے درجے کی چیزیں. جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمارے معاشرے میں عام ہے. غیبت کرنا حرام ہے، ہمارے معاشرے میں عام ہے. گھروں میں، مسجدوں میں بیٹھ کے غیبت ہوتی ہے. غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے. تکبر، میں، تھوڑا سا کسی کو پیسہ آتا ہے کہتا میں، جوانی کی طاقت آتی کہتا میں، کہ تھوڑا سا اختیارات ملتے ہیں، عہدہ ملتا ہے میں. تکبر حرام ہے. حسد، بغض،
دلوں میں کھوٹ رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، حرام ہے، رشتے توڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی میں بول چال بند ہے، بہت سے ایک گھر میں رہتے ہیں آپس میں بات نہیں کرتے بھائی، حالانکہ مسئلہ کیا ہے کہ عام مسلمان سے بھی اگر بول چال بند ہے نا، عام مسلمان، اور 3 دن گزر گئے اور بول چال شروع نہیں کی، حدیث میں آتا ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک مر گیا تو جہنم میں جائے گا. یہ تو عام مسلمان سے، پھر سگے بھائی سے. تو قطع رحمی حرام ہے، رشتے توڑنا، میل جول ختم کر دینا کسی سے. تو رمضان کس لیے ہے؟ تقوی ہے، تقوی. حرام کے درجے کی جو چیزیں ہیں، جو حرام کے درجے کی چیزیں ہیں، ان سے نفرت، کراہیت، حرام کو چھوڑنے کا جذبہ آ جائے. ہر وہ چیز جو حرام اس کو چھوڑنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب رمضان سے ہی گزرے گا. رمضان کو صحیح گزارو، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام. رمضان میں کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، گناہوں سے بچنا ہے، غلط نہیں دیکھنا، غلط نہیں بولنا، غلط نہیں سننا. نمازیں پوری ہوں اس رمضان میں، کوشش کریں 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے، تکبیر اولیٰ سے، روزانہ قرآن کی تلاوت. اب 5واں روزہ آ گیا، یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنے سپارے ہو گئے؟ پورا قرآن ہو گیا، آدھا قرآن پڑھ لیا، 10 سپارے پڑھ لیے، چلو 5 سپارے ہوئے. اب رمضان میں بھی اگر 1 سپارہ روزانہ نہیں چل رہا تو یہ رمضان کی قدر نہیں کر رہا ہے، یہ رمضان کا اکرام نہیں کر رہا ہے. قرآن، اللہ کا ذکر، رمضان میں بھی اگر ہاتھ میں تسبیح نظر نہ آئے تو کب آئے؟ یہ سب دیکھیں، روزانہ تسبیح پکڑتے ہیں ہاتھ میں، جیب میں تسبیح ہے، ذکر ہو، تلاوت ہو، مسجد کو وقت دیں. مسجد میں ہر نماز سے 15-20 منٹ پہلے کم از کم مسجد آ جائے. نماز کے بعد 15-20 منٹ مسجد میں بیٹھیں، مسجد میں دل لگے، مسجد میں بیٹھو. اگر اس رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، تو اس رمضان سے ہمارے اندر کیا آئے گا؟ تقوی آئے گا. پھر یہ رمضان ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا، گناہوں سے نفرت آئے گی. تو سب نیت کریں بھائی، اس رمضان کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ. اس رمضان سے اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ تقوی. اس رمضان سے اپنے اندر کیا لانا ہے؟ تقوی. گناہوں سے نفرت. وہ کب ہوگا؟ جب رمضان سے ہی گزرے گا. بہت سے روزہ تو رکھتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے. یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اعمال کا مہینہ ہے. یہ بہت سے رمضان میں کیرم کھیلتے ہیں، کوئی لوڈو کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتے رات کو. یعنی اتنی قیمتی راتیں، اتنے قیمتی اوقات، یہ کہاں گزر گئے؟ کھیل تماشے میں. نہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا نا، سو جاؤ رات کو. اچھا، بہت سے لوگ ساری رات جاگ کر بھی 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے. ساری رات جاگتے ہیں اور 2 رکعت نفل بھی، ساری رات جاگ کر بھی فجر مسجد میں نہیں پڑھتے. تو یہ دیکھو، رمضان آیا ہے اور یہ چلا جائے گا، اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کریں. اللہ کے مہمان کا اکرام کریں. جو رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، رمضان میں بھی ذکر نہیں کر رہا ہے، رمضان میں بھی مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے، رمضان میں بھی گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو یہ اللہ کے مہمان کی کیا کر رہا ہے؟ ناقدری کر رہا ہے، بے اکرامی کر رہا ہے.
اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں رمضان میں. بندہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ نہیں؟ اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما رہے ہیں رمضان میں. اب یہ بندہ اس رحمت کو حاصل بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کی رحمتیں تو متوجہ ہیں، اللہ کی توجہ بندوں کی طرف ہے. یہ بندے اللہ کی رحمت کو حاصل کریں، اللہ کی توجہ کو حاصل کریں. اگر کوئی آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ کو اس کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ کسی کی طرف توجہ کریں اور وہ آپ کی طرف توجہ نہ کرے، آپ کو کتنا بوجھ آئے گا. اللہ متوجہ ہیں بندوں کی طرف. اب یہ بندہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما رہے ہیں، یہ بندہ اس رحمت کو حاصل کرنے والا بنے. اب جو ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، مسجد کو وقت دے رہا ہے، اعمال میں لگا ہوا ہے، یہ اللہ کی توجہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہا ہے. اور جو رمضان میں بھی قرآن نہیں، ذکر نہیں، دعا نہیں، مسجد نہیں، اعمال نہیں، تو یہ اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. اللہ متوجہ ہیں، یہ متوجہ نہیں ہے. اللہ اپنی رحمتیں اتار رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو لوٹ نہیں رہا ہے. تو بھائی سب اپنا نظام بنائیں، اپنے وقت کی، زندگی کی قدر، وقت کی قدر، رمضان کی قدر. لایانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں. یہ موبائل کا مہینہ نہیں ہے. بہت سے لوگ، بلکہ اکثر یہ نوجوانوں کا زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟ بولو بھائی، زیادہ وقت کس میں گزر رہا ہے؟ موبائل لگے ہوئے، راتوں کو بیٹھے ہوئے لگے موبائل. بعض جگہ جاؤ 6 آدمی بیٹھے ہوئے اور 6 کے 6 کس پہ لگے ہوئے؟ اپنے موبائل پہ لگے ہوئے. 2 گھنٹے، 3 گھنٹے. دیکھو چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی نا، چور آ گیا، ادھر نہیں جانا بھائی. کیوں؟ ادھر چور ہے، وہ راستے پہ چور ہے. تو موبائل کیا ہے؟ چور ہے. موبائل کیا ہے بھائی؟ کس کا چور؟ وقت کا چور، ایمان کا چور، حیا کا چور. جو وقت ذکر پہ لگتا کہاں لگ گیا؟ موبائل پہ. جو وقت قرآن پہ لگتا کہاں لگا؟ موبائل پہ. جو وقت مسجد میں لگتا وہ کہاں لگا؟ تو موبائل کو رمضان میں نا الماری میں رکھ دو، تالا لگا دو، اور چابی اس کی کیا کر دو؟ غائب کر دو. جس کو ضرورت ہے سادہ موبائل رکھے. اگر ضرورت استعمال کرنی ہے تو ضرورت کے لیے استعمال کریں. عقل مند کے لیے اشارے کیا ہے؟ عقل مند کے لیے اشارے، عقل مند ہے جو حق بات کو سن کر پلے باندھے، عمل کرے، بات کو سنے، بات کو سمجھے، بات کو دل میں اتارے، بات پر عمل کرے، بات کو آگے پہنچائے. بے وقوف ہے جو بات سنتا ہی نہیں، سنتا ہے توجہ نہیں، توجہ ہے عمل نہیں. بے وقوف ہے. حق بات کا کان میں پڑھنا نعمت ہے. اس کی قدر کریں، ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں پر عمل کریں. حدیث میں آتا ہے بھلی بات، خیر کی بات، اچھی بات ایمان والے کی گم شدہ چیز کی مانند ہے. کسی کی 2 لاکھ کی گھڑی ہو، کہیں گم ہو گئی ہو، جب اسے کہیں نظر آئے گی نا، الماری کے اندر، چارپائی کے نیچے کہیں پڑی نظر آئی، تو جب اس گھڑی کو اٹھائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ وہ گھڑی مل گئی بھائی، واہ 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 واہ. اسے بڑی خوشی ہوگی کہ واہ واہ میری گھڑی مل گئی. تو ایمان والے کو جب کوئی حق بات ملتی ہے، خیر کی بات ملتی ہے، بھلی بات ملتی ہے، وہ لپک کے لیتا ہے، کہتا واہ واہ کتنی اچھی بات مل گئی، میں اس بات پر کیا کروں گا؟ عمل کروں گا. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، عقل نہیں تھے موجاں. جس نے بات کو سمجھنا ہی نہیں، جس نے بات کی تہ تک نہیں پہنچنا، بات کی گہرائی تک نہیں پہنچنا، بس صرف بات سن لی، بس سنی انسنی کر دی. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے یہ بات سنیں اور سمجھیں اور عمل کریں، اور اس بات کو آگے
اس بات کو آگے پہنچائیں، سمجھائیں دوسروں کو، گھر میں گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، جتنے حلقہ احباب ان کو یہ بات سمجھاؤ، بھائی رمضان کی قدر کرو، بھائی روزہ رکھو، تراویح پڑھو۔ ساری رات جاگ کر تراویح نہیں پڑھ رہے، جوان صحت مند، بھائی تراویح پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، لایانی سے بچو، وقت کی قدر، زندگی کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، جوانی کی قدر کرو۔ تو سب نیت کریں، ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کی توفیق اللہ سے مانگیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس رمضان کی قدر کریں۔ اللہ ہمیں اعمال کی توفیق دے، ذکر کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے، تہجد کی توفیق دے، دعاؤں کی توفیق دے۔ اللہ گناہوں سے بچا، لایانی سے بچا۔ نیت کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں، کوشش کریں، کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔